هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر سے متعلق درس کا سلسلہ جاری تھا، آج اس کی تیسری کلاس ہوگی۔ ہم نے آخری درس میں اس بات کو جانا تھا کہ لفظ جو ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، محمل مستعمل، اور پھر مستعمل کی جو ہیں وہ دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو مفرد کہتے ہیں اور ایک کو مرکب کہتے ہیں۔ مفرد سے متعلق ہم نے جانا تھا کہ مفرد کا دوسرا نام کلمہ بھی ہوتا ہے، تو مفرد کا دوسرا نام کلمہ بھی ہوتا ہے۔ آج وہیں سے سبق کا آغاز کریں گے۔ یہ جو کلمہ ہے جس کو ہم مفرد کہتے ہیں، اس کی کئی اعتبارات سے تقسیم کی جاتی ہے، اس کو کئی جہتوں سے دیکھا جاتا ہے۔ جس طریقے سے ایک شخص کو ہم اس کی اولاد کے جہت سے دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے کو باپ نظر آتا ہے، اور اگر اس کے والدین کی جہت سے دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں اولاد نظر آتا ہے، اور اگر ہم اس کو زوجہ کی جہت سے دیکھتے ہیں تو وہ شوہر نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے مفرد جو ہے کلمہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں، کلمے کو یعنی تنہا لفظ کو ہم مختلف جہتوں سے دیکھیں گے۔ آج جو پہلی جہت سے دیکھ رہے ہیں وہ یہ جہت ہے کہ یہ خود اپنے معنی پر دلالت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اگر وہ خود اپنے معنی پر دلالت کر سکتا ہے تو کیا اس کو کہیں گے؟ آئیں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے کلمے کی مختلف اعتبارات سے تقسیمات کی جاتی ہیں۔ خود پہلی تقسیم ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ خود اپنا معنی ظاہر کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے۔ آج یہ تقسیم ہم پڑھ رہے ہیں، تو خود اپنا معنی ظاہر کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے ہم نے بنائی پہلی تقسیم کلمے کی، اور اس اعتبار سے ہم بنا دی ہم نے تین قسمیں۔ پہلی کو ہم کہتے ہیں اسم، دوسری کو کہتے ہیں فعل، اور تیسری کو کہتے ہیں ہم حرف۔ یہ تین تقسیمات ہیں خود اپنا معنی ظاہر کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے۔ تو کلمے کی یہ جو تقسیم ہے اس میں تین ہمارے پاس چیزیں آئیں، ان کی تعریفات جانتے ہیں۔ اسم کہتے ہیں اس لفظ کو یا اس کلمے کو یا اس مفرد کو کہ جو خود اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، اپنے معنی ظاہر کرنے کے سلسلے میں یہ کسی دوسرے کلمے کا، کسی دوسرے لفظ کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ خود اپنے معنی ظاہر کرتا ہے، خود اپنے معنی بیان کرتا ہے، یہ اپنا مافی ضمیر گویا کہ خود بیان کرتا ہے۔ یہ اپنی بات بتانے میں، اپنا معنی بتانے کے سلسلے میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور نہ صرف یہ بات ہے بلکہ اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اسم جو ہے وہ اپنا معنی ظاہر کرنے کے سلسلے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے۔ اب جیسے یہ المدینہ، المدینہ ایک لفظ ہے اور یہ اسم ہے۔ نحو میں پڑھنے والے طلبہ جانتے بھی ہیں کہ یہ اسم ہے۔ المدینہ جو ہے یہ ایک اسم ہے، ہمارے پاس عربی ایک اسم ہے۔ یہ خود اپنے معنی پر دلالت کرتا بھی ہے، اور اس کے اندر کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا۔ یا جیسے میرا آپ کا نام مثال کے طور پہ عبداللہ ہے، تو عبداللہ کیا ہے؟ یہ اپنے معنی ظاہر کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے اندر کوئی زمانہ بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جتنی بھی اشیاء ہیں ان کے آپ نام لے لیں تو ان کے نام جو ہیں ان ناموں میں زمانہ نہیں ہے، وہ اپنے معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے قلم ہے تو اس کا ایک مخصوص معنی ہی اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، اور یہ اپنے معنی پر دلالت کرنے کے سلسلے میں کسی دوسرے کا محتاج بھی نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں ہے۔ تو معنی پر دلالت ہے لیکن کوئی زمانہ نہیں ہے، کہ کوئی زمانہ اس میں نہیں پایا جاتا۔ جبکہ فعل، ہمارے پاس فعل جو ہے، ضربہ کی آسان سی ہم مثال لکھتے ہیں بار بار، یا اس کے علاوہ دوسری بھی آپ بہت ساری مثالیں صرف میں آگے پڑھ لیں گے۔ ضربہ ایک فعل ہے اور ایک یہ ماضی کا فعل ہے۔ ضربہ ہے کلمے کی تقسیم کے تحت، تو کلمہ جو مفرد تھا، جو لفظ تھا مفرد، اسی کے تحت دوسری تقسیم ہے کلمے کی ضربہ فعل جس کو ہم کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے اندر اپنے معنی پر دلالت تو ہے کہ مارنے والا معنی پایا جا رہا ہے اس میں، لیکن اس میں ساتھ ساتھ زمانہ بھی ہے کہ یہ زمانہ ماضی کو شو کر رہا ہے، زمانہ ماضی اس میں پایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے کی اور بھی فعل کی بہت ساری مثالیں بنائی جاتی ہیں، جیسے کفروا، کفر کیا انہوں نے، تو یہ اپنے معنی پر دلالت بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مثالیں کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی۔ خلاصہ یہ کہ اسم میں زمانہ نہیں ہے لیکن اپنے معنی پر دلالت ہے، اور فعل میں زمانہ بھی ہے اور اپنے معنی پر دلالت بھی ہے، جبکہ حرف میں یہ دونوں ہی باتیں نہیں ہیں۔
کتاب میں اس کو یوں بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ حرف میں زمانہ نہیں پایا جاتا، یا یوں کہہ دیتے ہیں کہ اس میں کوئی یہ اپنے معنی پر دلالت کرنے کے سلسلے میں ما قبل یا ما بعد کچھ نہ کچھ مزید الفاظ، مزید مفردات، مزید کلمات کا محتاج ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مثال ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے، سرتو میں نے سیر کی، یہ سیر کرنے کا معنی یہ فعل ماضی ہی ہے۔ سرتو میں نے سیر کی، من البصرتی میں نے بصرہ سے سیر کی، یہ من ہمارے پاس مثال حرف کی ابھی ہم نے یہاں پہ لکھی ہے۔ ایک اور مثال لکھی ہوئی ہے بورڈ پہ، الا۔ من جو ہے یہ ابتدا کو بیان کرتا ہے، یہ من جو ہے یہ ابتدا کو بیان کرتا ہے، یہ ابتدا کو بیان کرتا ہے من۔ لیکن اگر یہاں پہ صرف یہ من لکھا ہے تو یہ کسی طرح کی ابتدا کو بیان نہیں کر رہا، بس من کا ترجمہ کر دیں گے ہم کیسے، لیکن یہ من کسی طرح کی ابتدا بیان نہیں کرے گا۔ لیکن اپنے ما بعد یا ما قبل الفاظ کے ساتھ ملنے کے بعد یہ ابتدا بتائے گا کہ کہاں سے ابتدا ہو رہی ہے۔ جیسے سرتو میں نے سیر کی، من البصرتی بصرہ سے، میں نے بصرہ سے سفر کا گویا کہ آغاز کیا۔ جیسے آپ نے قرآن پاک کی وہ مشہور آیت معراج سے متعلق جو ہے آپ نے سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی مسجد اقصیٰ سے لے گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گیا، من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصیٰ۔ اب من المسجد الحرامی اسرا جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ سیر کا سفر کا جو آغاز ہو رہا ہے یہ مسجد حرام سے ہو رہا ہے، اور کہاں پہنچنا ہے، یہ الی الاقصیٰ مسجد اقصیٰ پہنچ رہے ہیں۔ تو من جو ہے اس کے معنی جو ابتدا والے جو معنی یہ اپنے اندر رکھتا ہے یہ اس معنی کو بیان نہیں کر رہا، لیکن ما بعد الفاظ کے ساتھ مل کر اس نے، یا ما قبل الفاظ کے ساتھ مل کر، یا مزید کلمات کے ساتھ مل کر یہ اپنے معنی کو بیان کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے الا جو ہے یہ انتہا کو بیان کرتا ہے۔ اب انتہا کو بیان کرنے کے سلسلے میں کیا ہے، اس کو مزید الفاظ چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ اپنا معنی بیان کرنے کے سلسلے میں جو حرف ہوتا ہے یہ محتاج ہوتا ہے، زمانہ تو ہے ہی نہیں، مزید یہ کہ اپنا معنی ظاہر کرنے کے سلسلے میں حروف محتاج ہوتے ہیں، جبکہ اسم جو ہے یہ اپنا معنی بیان کرنے کے سلسلے میں کسی دوسرے لفظ، کسی دوسرے مفرد، کسی دوسرے کلمے کے محتاج نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ ان میں کوئی زمانہ بھی نہیں ہے، جبکہ فعل اپنے معنی پر دلالت تو خود ہی کر رہا ہے، محتاج نہیں ہے، لیکن اس میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ عام سی بات ہے، سب سمجھتے ہیں کہ کوئی فعل ہوگا، کوئی کام ہوگا، وہ کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ کہ کلمے کی ہم نے پہلی تقسیم پڑھی، ابھی یہ خود اپنا معنی ظاہر کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے مزید یہ سیکھنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیکھنے سمجھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔